बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूं। आज जनाब मैं आपको पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं उनके मतलब बड़ी दिलचस्प मालूमात फ़राहम करूंगा। बेसिकली ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो पाकिस्तान में आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो डिस्पैरिटी है, यानी कि जो अदम तवाज़ुन है, वो बहुत बढ़ चुका है। किसी दौर में 60s में हमारे मुल्क के जो मारूफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूब अल हक साहब, उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में 22 रिचेस्ट यानी कि 22 अमीर तरीन ख़ानदान हैं जिनके पास मुल्क की जो बहुत ज़्यादा जो दौलत है वो उनके कब्ज़े में है। तो जनाब आज अगर उस तनासब से देखा जाए तो आज तो हज़ारों लोग हो चुके हैं जो उस वक़्त जितनी लोगों के पास वेल्थ थी, आज उतनी दौलत जिन लोगों के पास है। लेकिन इसके बावजूद मैं जनाब आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में वो कौन से 30 लोग हैं जो सबसे अमीर हैं और जिनकी जो जायदादें हैं या जिनकी दौलत जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में मौजूद है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मौजूद है। जनाब आजकल आपको ये भी पता होगा कि रुपए का क्या रेट है, यानी कि 1 रुपया जो है यानी कि $1 जो है वो तकरीबन 300 रुपए के बराबर है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस शख्स के पास $100 है, पाकिस्तानी लफ्ज़ों में उसके पास जो है वो 30,000 रुपए मौजूद है। तो अगर किसी शख्स के पास $1,000 है तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स के पास जो है वो अच्छी खासी रकम जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से अब मैं आपको आज तो यही बताऊंगा कि हमारे मुल्क में कितने ख़ानदान हैं जिनके पास बिलियंस में दौलत मौजूद है। यहाँ पर जब मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ तो मैं बिलियंस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिलियन डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर ट्रिलियंस बनेगी, यानी कि खरबों में दौलत बनेगी। यानी कि आपको शायद गिनती आती हो, गिनती कैसे है, यानी कि सबसे पहले 1 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है और करोड़ के बाद अरब आता है और अरब के बाद खरब आता है। और जनाब ये जो बिलियन है इसे हम उर्दू में 1 अरब कहते हैं और जो ट्रिलियन है उसे हम 1 खरब कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर रुपयों के तनासब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं कि जिनके पास अरबों रुपए के हिसाब से दौलत मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये तकरीबन ये जनाब कोई 14 के करीब ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी वर्थ जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। अब जनाब आप इस $1 बिलियन यानी कि 1 अरब को अगर आप 300 से ज़रब दे लेंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी रकम बनेगी। यानी कि 300, जिसके पास 1 बिलियन है, अगर उसको हम रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उस शख्स के पास 300 अरब रुपए मौजूद हैं। तो जनाब पाकिस्तान में ये जो मुआशी नामवारी है उसको अगर आप देखें तो एक तरफ इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग हैं जिनके पास 100 रुपए भी नहीं है। और अभी पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है उससे इवन जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी मिडिल क्लास से निकलकर लोअर मिडल में आ चुके हैं या गरीबों में शामिल हो चुके हैं। जबकि उसके बरक्स हमारे जो अमीर लोग हैं वो बहुत अक्लमंद हैं।
دیکھیں ہمارے غریب اور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اگر بینک میں بھی پیسے رکھتے ہیں تو وہ روپوں میں رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے جو اپر مڈل کلاس یا پھر اس کے بعد امیر لوگ ہیں وہ پیسے جب بینک میں بھی رکھتے ہیں تو وہ ڈالرز میں رکھتے ہیں، پاؤنڈز میں رکھتے ہیں یا یورو میں رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً سال پہلے جو ڈالر تھا وہ تقریباً 150 روپے کا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ سال یا 15 ماہ یعنی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد یہ تقریباً 300 روپے کا ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپیہ تھا تو اب وہ آٹومیٹیکلی 30 لاکھ روپے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس ڈیفلیشن کی طرف وجہ سے یا پھر جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امیر طبقات جو کہ ڈالرز میں پیسے رکھتے ہیں وہ امیر سے امیر ترین ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی دولت میں 300 گنا اضافہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس ایک طرف تو ہمارے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جناب ہمارے لوگوں کی دولت میں بیٹھے بٹھائے اضافہ ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہزاروں کے حساب سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے فورن بینکس میں موجود ہیں یا اخباروں میں یا مختلف سورسز سے وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ بہت سارے پاکستانی ایسے امیر لوگ بھی موجود ہیں جن کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں یا پھر یہ مڈل ایسٹ میں یا امریکہ میں یا پھر کچھ اور جو جزیرے ہیں کہ جن میں اسی منی لانڈرنگ کا کام کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی بہت زیادہ دولت جو ہے ڈالر، پاؤنڈ سٹرلنگ یا پھر یورو یا پھر دوسری بیرونی کرنسیز کی صورت میں موجود ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں آج کل لوگوں کو بہت زیادہ کریز ہے کہ وہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، وہ نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں یا امریکہ میں یا پھر برطانیہ میں۔ تو ہمارے ملکوں کی اس لوگوں کی جو خاصیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر کینیڈا نے ایسی اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ وہاں پر ایک مخصوص انویسٹمنٹ جا کے کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر وہ اپنا ریزیڈنٹس کا جو ویزا ہے وہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اس طریقے سے کینیڈا میں بڑی آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان میں آج کل یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے یا منی لانڈررز ہیں یا اور بہت سارے لوگ جو کہ بدعنوان پریکٹسز میں ملوث ہیں، وہ کروڑوں روپے ملک سے لوٹتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، کمیشنز لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا مختلف ذرائع سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان پیسوں کو کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں یا دوسرے مغربی ملکوں میں جا کر انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے جا کر ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں اور پھر جناب بڑی آرام کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطرے کے وہاں پہ جا کر عیش کرتے ہیں۔ تو یقیناً جناب یہ فورن کرنسی کا کمال ہے۔ اب آپ بھی یہ میری باتیں سن کر آپ کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا ہوگا کہ کیوں نہیں آپ بھی اپنا ڈالر اکاؤنٹ کھلواتے۔ تو جناب ڈالر اکاؤنٹ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اسی شخص کے بس کی بات ہے کہ جس کے پاس پہلے سے کروڑوں روپے موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شخص بھی پاکستان میں فورن کرنسی میں کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہے تو یقیناً جناب جس طرح فورن کرنسی کی قیمت بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کی دولت بڑھتی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر پاکستانی نے کسی روپے کی کرنسی میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو اگر اس کے اکاؤنٹ میں آج سے 6 ماہ پہلے 10 لاکھ تھے تو اب انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ 10 لاکھ سمجھ لیں کہ وہ 5 لاکھ رہ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں جن لوگوں کی روپوں میں رقم ہے ان کی رقم بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے،
جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں کی ڈالرز میں رقم ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو امیر لوگ ہیں وہ کس طریقے سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔